वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया, जबकि एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अल-अज़ीज़िया एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त को समाअत की। दौरान समाअत आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर है? आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि ऑर्डर हो गया है, वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। बाद अदालत ने एहतसाब अदालत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत में दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। अदालत ने वकील सफाई और नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस की समाअत करने का फैसला हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीता ने आम इंतखाबात और फौजी अदालतों के केसेस मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर फैसला न होने की वजह से अब तक अहम मुकदमात की समाअत नहीं हो रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीता की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस पर समाअत की। दौरान समाअत मुलाजमीन के वकील ने इस्तः की कि पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन का केस 15 दिन के बाद मुकर्रर कर दें। इल्तवा की इस्तः पर चीफ जस्टिस काजी फायजीता ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस मुकर्रर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, जिस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। इसको 2 माह के बाद मुकर्रर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने पाक अरब रिफाइनरी केस को 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया। बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशें भी इसराइल को फलस्तीनियों के खून से हाथ रंगने से नहीं रोक सकें। गाजा में इसराइली फौज ने एक ही रोज में मजीद 433 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 4000 के करीब हो गई, जबकि इसराइली बर्बरियत में बच्चों और औरतों समेत अब तक 13,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गाजा के जबाला पनागज़ीन कैंप में 2 घरों पर इसराइली फजाइया की जानिब से बमबारी की गई। एक वाक़ये में 27 और दूसरे में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। इसराइली फौज की जानिब से 12 अफराद को गाजा बंदरगाह के करीब निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे इलाके में मस्जिद और बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए। दीर उल बाह के घर पर बमबारी से मजीद 10 अफराद शहीद और 22 जख्मी हुए, जबकि 18 अफराद मलबे तले दबे हैं। इसराइली फौज की जानिब से गाजा के मगरबी इलाके में वाक़या हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल-कुद्दूस अस्पताल के करीब इलाके पर भी 30 मिनट तक रिहायशी इमारतों और सड़कों पर बमबारी की गई। बमों के टुकड़े हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर में भी गिरे, जहां हमले के अलावा 8000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। उधर अल-शफा अस्पताल के नवाही इलाके को भी बमबारी का निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई। गाजा में इसराइली बमबारी से 4500 रिहायशी इमारतें और 12000 घर तबाह किए जा चुके हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद को वीटो कर दिया, जबकि OIC ने गाजा की नाकाबंदी खत्म करके इमदाद भेजने का मुतालबा करते हुए गाजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक करारदाद को वीटो कर दिया, जिसके नतीजे में गाजा में लाखों अफराद जान बचाने वाली इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर जंग में तवक्कुफ का मुतालबा किया गया था। रूस की हिमायत याफ्ता ब्राजीलियन की जानिब से पेश की गई करारदाद में गाजा के लिए इंसानी इमदाद की अपील की गई थी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। अल्बानिया, ब्राजील, चीन, एक्वाडोर, घाना, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक, स्विट्जरलैंड, UAE हक में वोट देने वाले ममालिक में शामिल थे, जबकि रूस और बरतानिया गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 के मुताबिक मौजूदा कवानीन में कोई भी चीज़ इनफरादी या इज्तिमाई अपने दिफा के मौरूसी हक को मुतासिर नहीं करेगी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा किसी रुकन के खिलाफ मुसल्लह हमला होता है, जब तक सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम न करे, अपने दिफा के इस हक को इस्तेमाल में अरकान की तरफ से उठाए गए इक़दाम की इत्तला फौरी तौर पर सलामती काउंसिल को दी जाएगी। ये मौजूदा चार्टर के तहत किसी भी वक्त सलामती काउंसिल के इख्तियार और जिम्मेदारी को मुतासिर नहीं करेगा। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने या बहाल करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। इन हमलों में जख्मी होने वाले इसराइलियों की तादाद 4500 से जायद है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी है। फौज की डिवीजन और शीबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए हैं।
ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے مقدشین پر حملے کیے۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی مبینہ طور پر تباہ کرنے کی ویڈیو منظر پر آئی ہے۔ جنوبی لبنان کی جانب سے بھیجا گیا مبینہ اسرائیلی ڈرون بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کی جاسوسی کے آلات کو بھی نشانہ بنایا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر کا 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر لی اور عابد باکسر کو دوبارہ 26 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم عابد باکسر کو پولیس اہلکار سے رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے مبینہ فرار کے مقدمے میں پیش کیا گیا تھا۔ عابد باکسر کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے، جبکہ ملزم کے خلاف لاہور کے دیگر 2 تھانوں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے لاپتہ ہونے کے کیس میں عدالت نے پولیس کو 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے کی، جس میں پولیس نے بازیابی کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی بازیابی کے لیے مزید مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ آر پی او کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سی پی او، ایس ایس پی آپریشن اور پولیس افسران شیخ رشید کی گرفتاری میں ملوث نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بازیابی کے لیے پولیس کو کوششیں کر رہی ہے، مہلت دیں، بازیاب کرا لیں گے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ تاریخ تک سابق وزیر داخلہ کو بازیاب کرایا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندو منیر اکرم نے کہا ہے کہ غزہ فوجی محاصرے میں ہے، وہاں بجلی، پانی اور انسانی امداد بند ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں منیر اکرم نے کہا، غزہ پر اسرائیل کے تباہ حملوں کا 11واں دن ہے۔ اسرائیل کے اندھادھند حملوں میں غزہ کی آبادی کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ منیر اکرم نے کہا، پاکستان غزہ پر اسرائیلی حملوں اور فوجی مداخلت کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت، بڑے پیمانے پر انخلاء اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل کے مجرمانہ حملے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال پر حملہ جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اس سانحے کی مکمل بین الاقوامی انکوائری اور ذمہ داروں کا احتساب کیا جانا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا کہ جنیوا کنونشن پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پاکستان فوری جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ سلامتی کونسل جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ روسی قرارداد کی ناکافی حمایت پر جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکا۔ برازیل کی قرارداد بھی مستقل ممبر کے ویٹو کی وجہ سے منظور نہیں ہو سکی۔ منیر اکرم نے کہا کہ غزہ پر بمباری کو طول دینے میں تعاون کرنے والوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امید ہے جنرل اسمبلی، یو این سیکرٹری جنرل اور ایجنسیاں جنگ کو روک سکیں گی۔ پاکستانی مندوب نے یہ بھی کہا کہ امید ہے غزہ کو خوراک، پانی، ادویات اور تیل کی ترسیل کے لیے انسانی راہداریاں کھولی جا سکیں گی اور غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء روکنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں گے۔ اور ایندھن بحران سے فائدہ اٹھا کر نجی ایئر لائن نے اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق پی آئی اے کے مالی بحران کا فائدہ نجی ایئر لائن اٹھانے لگی ہیں، جنہوں نے اندرون ملک پروازوں کے کرایوں میں بے حد بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ اندرون ملک پروازوں میں مسافروں سے 30% تک اضافی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے بحران کے دوران نجی ایئر لائنز نے مسافروں سے کراچی کا 2 طرفہ کرایہ 77,000 تک وصول کیا، جبکہ کراچی سے لاہور کا موجودہ کرایہ 35,000 سے 49,000 تک وصول کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک مسافروں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے نجی ایئر لائنز کرایوں میں اضافہ نہیں کر سکیں، کیونکہ بین الاقوامی روٹس پر غیر ملکی ایئر لائنز نے بھی اپنے کرایے کم کیے ہیں۔ روس نے غزہ کے لیے انسانی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ روس کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے 27 ٹن انسانی امداد بھیجی جائے گی۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ بحران کے ایران کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں اشتعال انگیزی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ تنازع کے علاقے میں پھیلنے کے سنگین خطرات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ کی صورتحال سے متعلق مغرب کے رویے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی ہے۔ رجب طیب اردوان کا مغرب کے رویے پر کہنا ہے کہ عالمی میڈیا متعصبانہ نشریات سے قتل عام کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ انہوں نے OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس قابل تعریف ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور فلسطینی کاز کی حمایت کرتے ہیں۔ انسانی امدادی سامان سے لدے 3 طیارے مصر روانہ کیے ہیں۔ بھارت میں شوہر کو بریانی میں نشہ دینے اور پھر اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دینے والی بیوی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق 2016 میں 38 سالہ
مرندیپ کور نامی خاتون نے اپنے برطانوی شوہر کو پسندیدہ ڈش بریانی میں نیند کی گولیاں دے کر گہری نیند سلا دیا تھا۔ قتل کے روز مندیپ نے یہی نیند کی گولیاں ملائی بریانی دونوں بیٹوں کو بھی کھلانی چاہیے، لیکن بڑے بیٹے نے بھوک نہیں ہے کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا، جبکہ چھوٹا بیٹا یہ بریانی کھا کر باپ کی طرح گہری نیند سو گیا۔ رپورٹ کے مطابق شوہر کی گہری نیند میں سونے کے بعد مرندیپ نے اپنے عاشق گرپرتیپ کو گھر بلایا، جس نے سکھجیت سنگھ کے سر پر کلہاڑی سے وار کیا۔ جب وہ نہیں مرا تو چاقو نکال کر مرندیپ کو دیا، جس نے مرندیپ نے اپنے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ رپورٹ کے مطابق واقعے کا شاہد سکھجیت کا وہی 9 سال کا بیٹا بنا جس نے بریانی نہیں کھائی تھی، اور والد کے قتل سے قبل بیٹا دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا جو شور سے اٹھ گیا۔ مقتول کے بیٹے نے والدہ کو شوہر کا قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور بعد ازاں اس نے ماں کے خلاف عدالت میں گواہی دی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ شادی شدہ رمندیپ کے اپنے عاشق گرپرتیپ سے تعلقات تھے۔ رمندیپ نے اپنے شوہر کو $3.8 ملین انشورنس پالیسی کے حصول کے لیے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، تاہم عدالت میں قتل ثابت ہونے پر خاتون کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آئی سی سی نے ورلڈ کپ میں 2 پاکستانی فیلڈرز کو امپیکٹ لسٹ میں شامل کر لیا۔ آئی سی سی کی جانب سے پاکستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور بھارت کے 2 فیلڈرز کو امپیکٹ لسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ انگلینڈ اور افغانستان کے ایک کھلاڑی شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست اور میزبان بھارت کی ٹیم سابق کپتان وراٹ کوہلی فہرست میں ٹاپ پوزیشن پر قابض ہیں، جبکہ ان کے ہم وطن ایشان کشن 10ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ پاکستان کے آل راؤنڈر شاداب خان 15.13 اور اوپنر فخر زمان 13.1 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ آئی سی سی امپیکٹ فیلڈر چنا گیا ہے۔ دونوں بالترتیب 5ویں اور 9ویں پوزیشن پر براجمان ہیں۔ وراٹ کوہلی 22.30، جو روٹ 21.73، ڈیوڈ وارنر 21.32، ڈیوڈ کانوے 15.54، شاداب خان 15.13، گلین میکسویل 15، رحمت اللہ شاہ 13.77، مچل سن 13.28، فخر زمان 13.1 اور ایشان کشن 10 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں۔ ٹورنامنٹ میں اب تک بھارت نے 14 کیچز تھامے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 10 رنز بچائے ہیں۔ بھارت نے ابتدائی 3 میچوں کے دوران میدان میں صرف 2 کیچ چھوڑے۔ ٹورنامنٹ کے میزبان اب تک ٹورنامنٹ کے ہر میچ میں اپنے بہترین دے رہے ہیں۔ گولڈن میڈل فیلڈر کو کوہلی نے ایونٹ کے آغاز میں 5 بار کی ورلڈ کپ چیمپئن آسٹریلیا کے خلاف بھارت کی شاندار فتح کے دوران یہ ایوارڈ اپنے نام کیا تھا۔ آل راؤنڈر شاردل ٹھاکر نے افغانستان کے خلاف میچ کے دوران باؤنڈری پر شاندار کیچ کر کے ایوارڈ وصول کیا تھا۔